نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، بار بار رحمت نازل بھی کرتا ہے، بار بار معاف بھی کرتا ہے، اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشیاں بھی کرتا ہے۔ انسان سے اس کی محبت اتنی شدید ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور اس سب میں ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے اور جہنم سے بچ جایا جائے۔ اسی پیغام کو ہر نبی لے کر آیا، شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی، توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی، اور یہ سب کس کے لیے تھا؟ ہم سب کے بھلے کے لیے تھا۔ آج الحمدللہ ہم جس موضوع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ موضوع ہے میں تو امتی ہوں۔ ہم یہ جملہ بہت بار سنتے ہیں کہ میں تو امتی ہوں، ہے نا، ہم امتی۔ تو امت یا امتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس امت کی کیا صفت ہے؟ یہ آخری امت ہے۔ پھر اس امت کی اور کیا صفت ہے؟ یہ بہترین امت ہے، قرآن پاک میں کہا گیا تم لوگ بہترین امت ہو، ہے نا۔ پھر اور کیا؟ امت وسط ہو۔ کتنے گریڈ ہیں، کتنے درجے ہیں ہمارے، اور کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے ہمیں اندر سے کہ ہم امتی ہیں۔ اور کس کے امتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی کے، آخری رسول، آخری نبی کے امتی ہیں، کہ جب میدان حشر میں ہر شخص کہہ رہا ہوگا نفسی، اے اللہ آج میں بچ جاؤں، نفسی، میں بچ جاؤں، اس دن ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی، اے اللہ میری امت بچ جائے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، جس سے ہمیں ایک انرجی آتی ہے یہ سوچ کر ہی کہ میں تو امتی ہوں۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا، الحمدللہ۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن تھمایا، الحمدللہ۔ تو یہ امتی ہونا کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کس چیز کی ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ میں ایک بیٹی ہوں، میرے کچھ فرائض ہیں۔ میں ایک ماں ہوں، میرے کچھ فرائض ہیں۔ میں ایک بیوی ہوں، میرے کچھ فرائض ہیں۔ اور اگر میں ایک امتی بھی ہوں تو میرے کچھ فرائض ہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پہ یہ غور کرنا ہے کہ بحیثیت ایک امتی میری کیا ذمہ داری تھی، اور میں کتنی اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلی ذمہ داری جو ہماری امتی ہونے کی حیثیت سے جو مین ہے وہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری جو ایک امتی کی حیثیت سے تھی، ہم توحید پر ہوتے، ہم شرک سے بچتے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ چیک کرتے جائیے گا کہاں کہاں ہماری غلطیاں جا رہی ہیں، امتی کی حیثیت سے ہم کہاں کہاں مسٹیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک؟ اب آپ غور کریں کہ ہم کیا شرک سے بچتے ہیں؟ کیا ہم توحید پر قائم ہیں؟ یہ کوسچن مارک ہے میرے لیے۔ ٹھیک؟ امتی کی حیثیت سے ہم پہ فرض ٹھہرایا گیا علم کا حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پہ علم حاصل کرنا فرض ٹھہرا دیا گیا، مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی فرض ٹھہرایا۔ تو علم کا حصول میں نے چیک کرنا ہے، ایک امتی کی حیثیت سے میں علم حاصل کرنے یا علم کے پاس پہنچنے یا علم کے لیے تگودو کرنے کے لیے میری کیا کاوش ہے، میری کیا کوشش۔ ٹھیک؟ اس کے بعد قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، سب سے پہلے قرآن کا، پھر حدیث کا علم حاصل کرنا۔ ٹھیک؟ اب اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری جو قرآن پاک نے ہمیں دی، یہ دو باتیں کرنے کے بعد جو ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں ظاہر کیا گیا ہے
اخرجت ظاہر کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے تاکہ تم کیا کرو، برائیوں سے روکو اور نیکی کی تلقین کرو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں کو روکو۔ اب آپ ہم نے یہ سوچنا ہے بحیثیت امتی میں کتنی برائیوں کو روکتی ہوں اور کتنی اچھائیوں کا حکم دے سکتی ہوں۔ کیا آپ سوچتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ سب سوال ایک کوشچن مارک ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ ہم بخشے جائیں گے، ہم معاف ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ہماری سفارش کر دیں گے، ضرور کریں گے۔ کس کی کریں گے؟ اپنے امتی کی کریں گے۔ ہمیں پروف کرنا ہے اپنی زندگی میں، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم امتی ہیں، تب ہوگی نا سفارش ہماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے نا حوض کوثر ایک قیامت کے دن میدان حشر میں، ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا اس سے پہلے، ایک جگہ پہ حوض کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور وہ پانی اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ پورے میدان حشر میں اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی جس نے اس میں سے پانی پی لیا ہوگا۔ آپ کو پتہ نا گرمی کتنی شدید ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا، روشنی بھی تیز ہوگی، گرمی بھی تیز ہوگی، انسان اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے حوض کوثر کا پانی پیا ہوگا ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور اب وہ پانی پلا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ وہاں سے آ رہے ہوں گے تو ایک دم فرشتے ان کو روک دیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ ان کو نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نکال دی، نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیں، آپ کی امتی نہیں ہے، یہ آپ کی امتی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یہ نہیں کہیں گے خیر ہے چلو پانی تو پی لینے دو، نہیں، اور ایک دیوار ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل کر دی جائے گی، وہ دیوار کے پار ادھر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امتی بنا دے۔ ہم یہاں یہ بات اسی لیے ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ ہم سچے معنوں میں امتی بن جائیں، ہم امتی بن جائیں، جتنے گریڈ ہمیں دیے گئے ہیں یہ ہمیں مل جائیں، ٹھیک ہے؟ اب ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں صحیح امتی بن رہے؟ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ ہم شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، چاہے وہ شرک اصغر ہے چاہے شرک اکبر ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کئی جگہوں پہ ہم شرک کر جاتے ہیں، جملوں میں کر جاتے ہیں، باتوں میں کر جاتے ہیں، کئی مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں تب کر جاتے ہیں، اور توحید سے دوری۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارا ایک اور جرم ہے، علم سے دور ہیں ہم لوگ، علم حاصل، دین کا علم حاصل کرنے پہ ہماری کوئی پرائرٹی۔ بچہ بولنا سیکھتا ہے، بیٹا کیا بنو گے؟ ڈاکٹر، میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، انجینئر ڈاکٹر ضرور بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا بیٹا سچا بندہ اللہ کا فرما بردار ڈاکٹر بنے گا، اللہ کا نیک بندہ بن کے انجینئر بنے گا؟ ہم دین اور دنیا کے کھانے الگ کیوں کرتے ہیں؟ جو سب سے نکما بچہ ہمارا، کمزور بچہ، یہ تو پڑھتا نہیں، اس پہ حفظ پہ ڈال دو، اس کو مدرسے بھیجو، اس کا علاج ہو، یہ نہیں پڑھتا تمہارا نکما بچہ، اس کو ادھر بھیجو، ٹھیک ہو، وہ ٹھیک کر دیں گے، وہ ٹھیک کر دیں گے۔ ہم اللہ کے آگے کیا چیز پیش کریں؟ اپنے لائق بچوں کو کیوں نہیں بھیجے؟ اور دنیاوی علم حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا تھا کہ دین کا علم چھوڑ دو؟ یہ کفار کی نقل ہے۔ کفار نے دین اور دنیا کے کھانے اس لیے الگ کیے تھے کہ جو وہ حلال کرتے تھے دین ان کو حرام کرتا ہے۔ ہر مذہب میں سود حرام ہے، ہر مذہب میں سود حرام ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے۔ جب وہ دین پڑھتے ہیں وہ کاروبار نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، کیوں؟ اگر وہ دین پہ عمل کریں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ اور کاروبار کریں گے تو سود کھائیں گے تو پھر دین پہ عمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے دو کھانے الگ کر دیے، دین پادریوں کے لیے چھوڑ دیا، بس اتوار کے اتوار گئے وہ ادھر پڑھ لیا، وہ جو یہودی ہیں وہ ہفتے کے دن گئے ادھر سن لیا،
اور باقی اپنا دنیا انہوں نے سیٹ کر لی۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے ہر چیز کا طریقہ بتایا، کاروبار کیسے کرنا ہے، معیشت کیسے کرنی ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، زندگی کیسے، عورتوں نے زندگی کیسے گزارنی، مردوں نے کیسے گزارنی، حلال کیسے کمانا ہے، حرام سے کیسے بچنا ہے۔ ہمیں تو دین الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمارا تو عین دین اور دنیا مل کر چلنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دین سے، علم سے دوری، پھر لا علمی۔ ایک تو علم سے دوری کے حاصل نہیں کرنا، ایک لا علمی، ہمیں کئی باتیں ایسی نہیں پتہ جو ہمارے فائدے کی ہیں، اور کئی باتیں ہم ایسی کر جاتے ہیں تو ہمیں نقصان دے دیتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے وہ علم حاصل نہیں کیا ہوا، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بہت سالوں بعد جا کے کوئی بات پتہ چلتی ہے، آپ کہتے ہیں دیکھو میں کتنے عرصے کی عمل کر رہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا۔ آپ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور کئی جگہ پہ آپ بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اتنی زندگی گزر چکی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کس کا قصور ہے پھر؟ یہ بھی ہمارا قصور ہے۔ پوچھا جائے گا نا، عقل کہاں جوان، جب اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھے گا تو اس میں اللہ ہم سے یہ سوال پوچھے گا نا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اللہ پوچھے گا ہم سے۔ پھر دنیا طلبی، جو ہمارا ایک اور جرم ہے، ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا داری، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو پھر دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ مثال ہے، مجھے دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں جانا ہے، آپ سب نے تو گاؤن نہیں پہنے ہوتے، اور وہاں میں ایک اکلوتی گاؤن والی، میں کیسے جاؤں گی؟ اور لے کے جانے والے بھی کہتے ہیں اس طرح تو نہیں تمہیں لے کے جائیں گے۔ تو دنیا کی خاطر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تھوڑی دیر کے لیے دنیا دار بن جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری زندگی فرما برداری کی، اب تو شادی ہے، شادی تو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔ اچھے خاصے پردہ کرنے والے شادی والے دن پردہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر شادی ایک بار ہوتی ہے تو جس کام کا ایک بار ہی ہوتا ہے نا سلسلہ، اس کی آزمائش بھی ایک ہی بار ہوتی ہے، اس کی آزمائش بھی وہ ایک ہی دفعہ میں آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا طلبی۔ پھر یہود و نصارہ کی پیروی، اندھی تقلید، جو وہ کریں ہم کریں، جو وہ کریں۔ پیشن کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے قریب ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ جو یہود و نصارہ کو کاپی کریں گے، ان کی تقلید کریں گے، یہاں تک کہ وہ کھو کے گھونسلے میں ہاتھ ماریں گے تو تم بھی مارو گے۔ یہ دیکھے سوچے سمجھے بغیر کے نقصان بھی ہو سکتا ہے، چیک کرنے کے لیے۔ جو وہ کرے ہم کرے، جو وہ کرے ہم، بھیڑ چال، فیشن آیا، جچتا ہے نہیں جچتا، بس فیشن۔ کبھی پاؤں تک قمیضیں چلی جاتی ہیں، کبھی گھٹنوں سے اوپر، کبھی پاجامے اتنے کھلے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے یہ چل کیسے رہے ہیں، پاجامہ آگے کہ چل رہا ہوتا ہے، بندہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اتنے ٹائٹ کہ خود کو شرم آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھیڑ چال، جیسا دیکھ رہے ہیں ویسا بن رہے ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی۔ اور پھر اس کے بعد حلال حرام کا فرق، جب انسان حلال حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے، حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے، علماء کہتے ہیں جسم کے اعضاء حرام کاریوں میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کھانے پینے میں کتنی احتیاط بتائی اللہ تعالیٰ نے، ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، کیوں بتائی؟ کیونکہ حرام کھانے والا بچ نہیں سکتا گناہوں سے، خود بخود اس کے اعضاء غلط کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ جب حیران ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سدھرتا، وہ کیوں نہیں سدھرتی، کہ ان کے اگر آپ نوٹ کریں آمدن کے جو ذریعے ہیں، جو ان کے گھر والے کما رہے ہیں وہ حرام ہیں۔ آپ چیک کر لیجئے گا، میجورٹی کے ساتھ یہ مسئلے ہیں کہ جو گھر میں رزق آ رہا ہے حرام کے رستے سے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی امت کو کچھ نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں وصیتیں بھی تھیں۔ مرنے سے پہلے کچھ انسان کچھ کہہ جاتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وصیت۔ اور وصیت پہ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کم از کم وصیت تو مانی ہی جاتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہمیں، ہماری تربیت کی، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے، ایون بیٹھنے کی نشست کے طریقے سکھائے، کھانے پینے کے طریقے، لیکن جب انہوں نے وصیتیں کی، جو نصیحتیں کیں، ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ کیا کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے ہمیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یاد ہے اللہ کے رسول نے کیا کیا کہا تھا، تو آپ کو نہیں یاد ہوگا۔ اگر کبھی میٹرک میں ایف اے میں پڑھا بھی ہوگا،
جسٹ پیپر دینے کے لیے. تو آج نہیں یاد ہوگا کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا کہا تھا. جی بالکل بالکل. اسی طرح کی باتیں جو ہم اکثر سنتے ہیں نا وہ ہمیں پھر بھی یاد ہیں، جو اکثر ہم نے سنی ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ میں آج ان وصیتوں کے بارے میں بتاؤں گی. اس کے بعد انشاءاللہ میں 10 وہ والے کام بتاؤں گی کہ جن میں اللہ کے رسول نے ہمیں خود کہہ دیا کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. جی جی بالکل. جی جی. تو خطبہ حجۃ الوداع آخری خطبہ جو تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی. 15 نصیحتوں کو میں یہاں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے اے لوگو؟ کیا میں نے تمہیں جو اللہ کا پیغام تھا پہنچا دیا؟ اور یہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جن میں یہ اللہ کے رسول بات کر رہے تھے، اور مائک تو تھے نہیں اس وقت، نہ اسپیکر تھے. 1.25 لاکھ لوگ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 بار کرتے تھے. پہلے دائیں والوں سے پوچھتے تھے کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہ ان کے پیچھے لوگوں سے پوچھتے تھے، اور یوں ادھر والے سارے پوچھ لیتے تھے اور جواب آتا تھا. پھر اللہ کے رسول سامنے ان لوگوں سے کہتے ہیں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ اپنے پیچھے والوں کو بتاتے تھے اور پھر وہ بائیں جانے. تو اس طریقے سے یہ خطبہ دیا گیا کہ 3 بار ایک بات کو ریپیٹ کیا گیا، اور پھر وہ جو ان کے ریپیٹر تھے وہ پیچھے اور بتاتے تھے صحابہ کرام اس طریقے سے، کیونکہ ظاہر 1.25 لاکھ صحابہ تک یہ پیغام پہنچانا تھا نا. ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا مجمع تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تک پہنچا دی؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام بالکل صحیح پہنچا دیا. گواہی دے دی مسلمانوں نے، صحابہ نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف کر کے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. پہلی وصیت، اے لوگو سنو، مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا، سو میری باتوں کو غور سے سنو. اور پرمیشن کیا دیا؟ اس کو دوسروں تک پہنچا دو. اس کو دوسروں تک پہنچا دو. یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں. ٹھیک ہے نا. حج کا دن، خانہ کعبہ، اور پھر اللہ کے رسول کا خطبہ اس دن ہو رہا ہے، اور وہ جگہ کتنی محترم. اسی طرح کسی مسلمان کی عزت، آبرو، اس کا مال عزت والا ہے. یعنی اس کی عزت، کسی مسلمان کی عزت اچھالنا، اس کا مال چھیننا، اس کو اذیت دینا اتنا ہی گناہ ہے جتنا آپ حج کے دن یا مکہ میں کوئی جرم کریں اور آپ مکہ کی حرمت کو پامال کریں. اتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ کامن گناہ ہے نا، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، کسی وقت بھی کہہ دیا. ٹھیک. لوگوں کی امانتیں واپس کر دو. لوگوں کی امانتیں واپس کر دو. کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی باحفاظت رہو. کیا مطلب؟ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، وہ آرام سے بیٹھے گا. اول تو وہ بدلہ لے لے گا، اور اگر وہ بدلہ نہیں لے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ بدلہ لے لے گا. تو آپ دوسروں کو امن سے رہنے دیں تو آپ بھی امن سے رہیں نا. ٹھیک ہے. کسی کو تنگ نہ کرو، نہ کسی کا نقصان کرو. کیوں؟ تاکہ تمہاری بھی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے. یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ سوچیں، وہ یہ جملہ کس طرح کہہ رہے تھے. تم نے یا اللہ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. خالی اس جملے پہ اگر ہم فوکس کر لینا تو ہماری زندگی بدل جائے. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. میں کہتی ہوں وہ کیوں ایسا ہے؟ نہیں، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے ایسا نہیں ہونا. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اس کا نہیں پوچھنا مجھ سے، میرا پوچھنا. ٹھیک ہے. پھر کہاں اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارے سود کو ختم کر دو اور معاف کر دو. یعنی کاروبار جو سود کی نیت سے شروع کیے ہوئے ہیں، اصل مال رہنے دو، سود ختم کر دو. ٹھیک. پھر نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو. کتنی اچھی بات ہے نا. دونوں کے حقوق ایک دوسرے پہ. پھر 8ویں نصیحت کیا کی؟ عورتوں پر نرمی اختیار کرو. کیا کرو؟ عورتوں پہ نرمی اختیار کرو.
اور ان پر نرمی کا رویہ قائم رکھنا، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور خدمت گزار ہے، تمہاری شریک ہے اور تمہاری خدمت گزار ہے، کرتی ہیں نا عورتیں خدمت، ہے نا۔ پھر 9واں حکم کیا دیا؟ کبھی زنا کے قریب نہ جانا۔ ظاہر ہے اگر بیوی کے ساتھ آپ کی سیٹنگ ہے تو آپ غلط کام تو کریں گے نہیں، جب بیوی سے لڑائی ہے تو پھر الٹے سیدھے راستے اختیار کریں گے۔ تو اگلی نصیحت کیا تھی؟ کبھی زنا کے قریب ہی مت جانا۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو، اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر تمہیں طاقت ہو تو حج کرو، ٹھیک۔ پھر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ اگر کسی کو فوقیت دے گا تو اس کے تقوی کی وجہ سے دے گا۔ امیر، غریب، گورا، کالا، عورت، مرد، چھوٹا بڑا، کسی کو کوئی ہے اس میں برتری نہیں ہے۔ اگر ہے تو کیا ہے؟ جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کے اتنے قریب ہے، اس کے اتنے ہی درجے بلند، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو تم اپنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، راستہ نہ بھول جانا۔ جو راستہ بھول جائے گھر پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول بتا چکے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی نیا دین لا کر دیا جائے گا۔ تو میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، نیا دین بھی نہیں آئے گا، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں اللہ کے حکم سے، کہ جب بھی دیکھو کہیں پھنس گئے ہو، کہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو فوراً قرآن حدیث سے اس کا حل ڈھونڈو اور مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی شعبے میں ڈھونڈیں گے آپ کو حل مل جائے گا قرآن حدیث سے، ٹھیک۔ تم جو لوگ تم میں موجود ہیں اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائے، جو یہ سنے وہ اگلے لوگوں کو پہنچائے۔ ممکن ہے کہ میری بات کو لینے والوں سے بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، یعنی جو آپ شاید اتنا اچھا عمل نہ کر سکیں، آپ دوسروں کو بتائیں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا عمل کر سکیں۔ تو اس لیے ان باتوں کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے خود تو عمل کر لیں، خود بھی عمل کریں، دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، لیکن اب اس کے ویٹ میں کہ میں 10 سال بعد پردہ کروں گی تو میں پردے کے احکامات ہی نہ سناؤں کسی کو، یہ نہیں ہے۔ مہلت ملتی ہے؟ نہیں ملتی، تو جیسے اچھی بات ملے آگے پہنچائیں اور اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، اور اب ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کہا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا سارے امتی ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں مانا؟ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو ہمیں اس چیز سے خارج کر دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، حدیثیں ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے احادیث بیان کی، یہ 10 احادیث میں بہت ساری ہیں، میں نے 10 رکھی ہیں یہاں پہ، 10 ٹاپک ہیں، ان 10 پہ بھی اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا اپنے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ ہم میں سے نہیں کا جملے کا جو مطلب ہے اس کے علماء جو ہیں ڈیفینیشن کرتے ہیں محدثین کے مطابق۔ اللہ کے رسول نے جس حدیث میں کہا کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جن میں یہ خصوصیات ہیں وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، ٹھیک۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں، مسلمان تو ہیں لیکن مسلمانوں والے راستے پر نہیں ہیں، ٹھیک۔ اب ایک بندے کو راستہ ہی غلط، وہ ٹریک چنا تو وہ سیدھے راستے پہ پہنچ جائے گا، جب اس کا ٹریک ہی غلط ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اور تیسری اس کی وضاحت ہے کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خطرناک بات ہے کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو ہمیں ان اعمال کا جائزہ لینا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ امتی نہیں ہے، امتی تو ہے ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک۔ نمبر 1، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں کہ جب غم کی حالت ہو اور وہ اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جہالت کی پکارے، ٹھیک ہے۔ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں تو جو پہلا سین آپ کیا دیکھتے ہیں؟
پیٹ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی مار رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی ایسے ایسے ناخن مار رہے ہیں، دیکھتے ہیں نا یہ سین. اور پھر پیٹنا، گریبان چاک کرنا، اور پھر تیسری کیا چیز؟ جہالت کی پکار. اللہ مجھے لے لیتا، یہ جہالت کی پکار ہے. میری زندگی اس کو لگ جاتی. یہ تو ابھی بچہ تھا، ہم بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو دنیا دیکھی تھی، اس بیچارے نے کیا دیکھا تھا. ابھی تو اس کی شادی ہونی تھی، آج تو منگنی ہوئی تھی، ہفتے بعد تو شادی تھی. آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ کو. یہ تو رب کے فیصلے ہیں نا، اس نے بلا لیا. جہالت کی پکار. اللہ کو میں ہی ملی تھی، سارے غم میرے لیے ہیں، کبھی میری قسمت نہیں جاگے گی. یہ جہالت کی پکار ہے، یہ جہالت کی پکار ہے. ناشکری کے جملے ہیں، اور بعض اوقات شرک اور کفر تک لے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ہمیں آن ہی نہ کریں. ہیں، ایک باپ اپنے بچے کو کہہ دے جا نکل جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. اس بچے کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ وہ کسی قابل رہ جاتا ہے؟ کوئی اس پر بھروسہ کرتا ہے؟ یہ چیز سوچنے کی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کہہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. جہالت کے جملے میں تقدیر کے خلاف بولنا، کوسنا، پیٹنا، ٹھیک ہے، یہ منع ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع ہے. صرف بیوہ کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے. جہالت کی پکار میں کیا آتا ہے؟ اب جیسے ہمارے معاشرے میں کہ چوڑیاں توڑ دیں گی بیوہ ہوں گی تو، وہ نقل کرتی ہیں نا ہندوؤں کی، چوڑیاں توڑ دیں گی. مسلمان عورتیں توڑ دیتی ہیں نا، حالانکہ چوڑیاں توڑنا ان کا بنتا ہی نہیں، تو ہندوؤں کا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو مقدر ہے وہ ہماری پیدائش سے، اس کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے سے پہلے قلم کو حکم دیا تھا لکھ. تو اس نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا جو آنے والے وقت میں جتنی نصیب قسمت سب لکھ دے. تو اس نے لکھ دیا تھا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری قسمت میں 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا. میری پیدائش، اس کائنات کی پیدائش تخلیق سے پہلے لکھ دیا تھا اللہ نے. پھر رونا کیسا؟ ٹھیک. نمبر 2، ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، پہلے دن دلہن آتی ہے ماں کے گھر واپس، تیرا سسرال کیسا ہے، شوہر ٹھیک تو ہے؟ پہلے دن ہی پتہ چل جائے گا میرے ساس اچھی نہیں ہے، میرے سسرال والے اچھے نہیں، پہلے دن ہی پتہ چل جائے گا اس کو. مکلاوے پہ آتی ہیں نا بچیاں، پہلا کوشچن کیا ہوتا ہے؟ تیرے ساتھ اچھے ہیں؟ تو ایک دلہن کے ساتھ کتنا کوئی برا ہو سکتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ، اس کے مائنڈ کو سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ میں جہاں آ گئی یہ میرے دشمن ہیں، یہ لوگ جہاں میں ہوں یہاں میرا محاذ ہے، اور یہ اب مجھ سے کچھ نہ کچھ غلط کریں گے. وہ پہلے سے تیار ہوتی. جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکا دے، سر پہ نہ چڑھانا، زیادہ خدمتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ اچھی چائے بنائی نا، ساری زندگی بناتی رہتی. بولتی کہ نہیں بولتی یہ بات؟ اگر اس لڑکی نے اپنے شوہر کے لیے چائے نہیں بنانی، شوہر کے لیے، تو پھر کس کے لیے کرنا ہے؟ پھر کس کے لیے کرنا ہے؟ جو اور پھر بہکانے میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. کتنا خرچہ دیتا ہے تمہیں؟ لو مجھے تو اتنے ملتے ہیں. حالانکہ جھوٹ وہ بھی بول رہی ہوتی ہے، ملتا ملتا کسی کو نہیں ہو رہا ہوتا، جھوٹ بولتی ہے. میرا شوہر تو میرے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھتا. سنے نا جملے یہ والے ہیں؟ اس نے تو مجھے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوا. آپ یقین کریں کبھی آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں نا تو بالکل الٹ ہوتا ہے، بالکل الٹ. جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں لیکن آپ سوچنے لگ جاتی ہیں دیکھو فلاں کتنی خوش نصیب ہے، اور اپنے شوہر کو بھی کہہ رہی ہوتی ہیں آپ سے تو وہ اچھا ہے، اس نے سیٹ بنا کے دیا، آپ سے تو وہ اچھا ہے، دیکھیں وہ اس کا کیسا خیال رکھتا ہے. آپ کا خیال ہے یہ جملے سوچ کے آپ کا شوہر آپ سے پیار کرنے لگ جائے گا؟ وہ پتہ کیا جملہ بولتا ہے پھر؟ کیا بولتا ہے؟ جی میں نہیں نا اچھا تو ادھر ہی چلی جاؤ. تو کتنی غلط جملے جو ہم اپنے شوہر سے سن لیتے ہیں، پھر برداشت کرنے پڑتے ہیں نا غلط جملے. لیکن جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے رسول نے کہا ہم میں سے نہیں ہے. میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانے والا تیسرا شخص شیطان ہوتا ہے. چاہے وہ نند ہے، چاہے بھابھی ہے، چاہے ساس ہے، چاہے دیورانی ہے، چاہے جٹھانی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے دوست ہے.
وہ شیطان ہے. ٹھیک. تو یہ ذہن میں رکھنا اور یہ سوچنا ہے کہ کہیں میں تو نہیں اس میں، کہ کہیں اللہ کے رسول میرے بارے میں تو یہ نہیں کہہ گئے کہ یہ میں ہم میں سے نہیں. اگر کبھی لڑائی ہو بھی رہی ہو نا میاں بیوی کی، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے صلح کرنی چاہیے؟ کیسے کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں اچھے گمان ڈال دیں. اس کی جیسے بدگمانیاں ڈالی ہیں نا، ایسے اچھے گمان. نہیں اب تم سوچ رہی ہو ابھی غصے میں کہہ دیا ہوگا، لیکن میں نے تو کئی دفعہ سنا ہے تمہارے بارے میں کہتے ہیں اچھا کھانا بناتی ہے، اچھی ہے، خیال رکھتی ہے. تو اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر دیں، جس سے کیا ہوگا، ان کی صلح ہو جائے گی، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح ماتحت کو، غلام کو آقا کے خلاف کرنا، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے خلاف کر دینا، پھر اسی طرح بیٹے کو باپ کے خلاف بہکا دینا، ہے نا. سسٹم اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے، کسی چھوٹے والے بچے کو کوئی بہکا دیتا ہے، وہ سب بھائیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرا حصہ نکالو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ کی زندگی میں ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بہکانا، بہکانا. اللہ کے رسول نے کہا جو غلام کو اس کے آقا سے بہکائے. یا ایک دکان پہ ملازم لگے ہوئے ہیں، 7-8 ملازم ہیں، اس کا کام تو خوب چمک رہا ہے. وہاں جا کے ملازم، کتنی پے ملتی ہے تمہیں؟ وہ کہتا ہے 8,000. بس. اچھا. اب اس کے دماغ میں شک آ جاتا ہے، اس کا مطلب میری محنت زیادہ، مجھے پیسے کام مل گئے. وہ کیا کرے گا اس کے بعد؟ وہ دل سے کام کرے گا؟ اب اس کا دل بدل کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک. نمبر 3، مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا. بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے خلاف ہتھیار کو اٹھا لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کے خلاف جو ہتھیار اٹھانا ہے اس میں کیا ہے؟ تکلیف پہنچانا، بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا. ٹھیک ہے. اور اس میں چاہے وہ کسی کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانا. ٹھیک ہے. ہتھیار یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ حملہ کر دو، اس میں کسی بھی طرح اس کو اذیت دینا، یا وہ خلیفہ ہے یا قاضی ہے یا گورنر ہے یا عہدے پر فائز ہے، ٹھیک ہے، یا عام مسلمان ہے، کسی کے خلاف بھی ہتھیار اٹھا دینا منع. اور ہمارے ہاں تو قتل اتنا عام ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ایک موبائل اسنیچنگ ہوتی ہے اور گولی مار جاتے ہیں. مارتے کہ نہیں مارتے؟ یہاں ہمارے اپنے ہی ایریے میں کتنے قتل ہو چکے ہیں. ہاں، کچھ بھی نہیں ملتا پھر بھی مار جاتے ہیں. یہ کمیٹی چوک پہ، کمیٹی ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات آئی تھی، سال ہوا ہوگا اس بات کو. کمیٹی چوک پہ وہ لڑکا تھا امیر فیملی کا، پسٹل رکھی ہوتی ہے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، وہ گاڑی میں پسٹل اس کے پاس تھی، اور صرف کیا ہے کہ اشارہ اس نے بند کیا ہے، اور اس نے اس کو سارجنٹ نے روک دیا، جو ٹریفک سارجنٹ تھا، کہ یہاں رک جاؤ. تو اس نے کہا اس کی یہ جرت، اس نے مجھے روکا، حالانکہ قانون کے مطابق روکا. گاڑی سے باہر آیا، سینے میں گولی مار کے چلا گیا. یہاں کا واقعہ، کمیٹی چوک کا. کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ تو جو کسی کے اوپر، ہمارے اوپر جب ہتھیار، ہمارا مسلمان تھا نا، مارنے والا کون تھا؟ مسلمان. جس کو مارا وہ کون تھا؟ تو جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا لے وہ ہم میں سے. ہاں، بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، وہ تھوڑا ایک بچہ ہار گیا، اس نے اس کو مارا رکھ کے کہ تم یہ بنٹے نہیں جو یہ ہوتے بالز کھیلتے چھوٹے چھوٹے، اور اس میں لڑائی ہوئی، اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلا لیا، وہ بھی اپنے بڑے بھائی کو بلا لایا. بچے تو سائڈ پہ ہو گئے، بڑے دستوں کے رباں ہو گئے. ایک نے اس کو اس زور سے ڈنڈا مارا، وہی مر گیا. کیا ملا؟ ایک بچوں کی گیم پہ لڑ پڑے اور قتل ہو گیا. پھر کیا سزا سے بچ جاتا ہے بندہ؟ اگر دنیا میں بچ بھی جائے نا اپنی پاور استعمال کر کے، تو آخرت میں نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کے خلاف ہتھیار اٹھانا، چاہے وہ تعصب کی وجہ سے ہو، نسلی تعصب ہوتا ہے. ہمارے یہاں نسلی تعصب بھی بہت ہے. مکان لینے جاؤ نا کرائے پہ، تو وہ مالک مکان پوچھتے ہیں پٹھان تو نہیں ہے؟ ہم پٹھانوں کو نہیں رکھتے. فیملی زیادہ تو نہیں ہے؟ پنجابی تو نہیں ہے؟ اچھا سندھ سے تو نہیں آئے ہوئے؟ ادھر سے تو نہیں ہے؟ ادھر سے تو نہیں ہے؟ تعصب، علاقائی تعصب، لسانی تعصب، نفرتیں، اس کی وجہ سے بھی ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں. اختلاف کرتے ہیں، فرقوں کے نام پہ ہو جاتا ہے. یہ فلاں فرقے کا، یہ اس فرقے کا، اس فرقے کا، ہم نہیں ملتے، ہم نہیں بات کرتے. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد نمبر 4، ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. مجھے بتائیں آج کل کا کوئی کاروبار بتائیں جس میں دھوکہ نہیں ہے؟
آپ دکانداروں کے پاس چیز لینے جاتے ہیں، جب آپ گھر آ کے اس چیز کو دیکھتے ہیں، کیا گزرتی ہے آپ کے دل پہ؟ کیا سبزی، کیا سوٹ، کیا جیولری، کچھ بھی لینے جائیں ہر چیز میں آپ کو فراڈ ملے گا، سب میں دھوکا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مر گیا، دفنانے کا ٹائم آیا، قبر کھودی گئی، کالا سانپ تھا اندر۔ صحابہ کرام نے کہا بند کرتے ہیں، دوسری کھودتے ہیں۔ دوسری قبر کھودی، وہاں پہ بھی موجود تھا کالا سانپ۔ پھر قبر بند کر دی، تیسری کھودنے، اس میں دیکھتے ہیں اس میں بھی کالا سانپ بیٹھا، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، قبر کے اندر بیٹھا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ سانپ تو اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، جتنی بھی قبریں کھودو گے وہ تو نکل آئے گا وہاں سے، اس کو اسی میں ڈال دو۔ پھر پوچھا یہ کیا عمل کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ گیلا غلہ سوکھے غلے میں ملا کے بیچتا تھا، گیلا غلہ نیچے اوپر مکس کر کے، لوگوں کو پتہ چلتا تھا سوکھا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب گیلا غلہ لے جاتے ہیں تو اس کو فنگس لگ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے نا، تو وہ ملا کر بیچا کرتا ہے۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی بھی دھوکہ آ سکتا ہے۔ آپ ایک سوٹ لیتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کاروبار کرنا، ایک ہوتا ہے آپ غلط بیانی کرتے ہیں۔ آپ نے سوٹ لیا 2500 کا، آپ اس کو قیمت جان کے غلط بتاتے ہیں، ایڈریس غلط بتاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دھوکے سے ایک ہوتا ہے مطلب کاروبار کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک آپ دھوکے سے چیز بیچتے ہیں اور وہ فالٹی ہے چیز، آپ کو پسند نہیں آیا، اس میں کوئی فالٹ ہے اور آپ دھوکے سے بیچ رہے ہیں، قیمت پوری لے رہے ہیں، اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو اب آپ دوسرے کو دھوکہ دیں گے، جائز تھوڑی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکلی نوٹ آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اب میرا تو ہو گیا نا نقصان، میرا ہو گیا، انا لیلا پڑھ لوں، کیا کرتے ہیں؟ تم چلا دو چلا دو۔ آپ نے کیا کرنا تھا؟ مطلب وہی نا، آپ نے کیا کرنا تھا؟ چلا دیتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں دھوکہ بزنس کا اصول ہے، بھی سچ بولیں تو چیز کیسے بکتی ہے؟ بائک ہے بیچ رہے ہیں، گاڑی ہے بیچ رہے ہیں، اس کے فالٹ پتہ ہے مجھے اس میں کیا فالٹ ہے، اور ہم بولتے ہیں دیکھ لو، اور اگر اس کو بولیں کہ تم نے نہیں بتایا، کہتے اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا کام نہیں ہے، اس کو نظر نہیں آئے گا، اس کو تو جب چلائے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا، 4 دن بعد گاڑی کھچک جائے گی، پھر وہ آپ کو دعائیں دے گا کہ بد دعائیں دے گا؟ 4-6 دن چلائے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا، یہ چیز ہے، تو یہ دھوکہ ہے۔ دنیا تو کما ہی لیں گے، وہ بھی تھوڑی سی، آخرت میں تباہی۔ اللہ کے رسول نے کہا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اچھا بہترین کاروبار کرنے والا انبیاء کے صف میں ہوگا، گریڈ بھی بہت ہے، اچھے تاجر کا گریڈ بہت بڑا ہے۔ جو بےایمانی نہیں کرتا تاجر، جو اچھے طریقے سے حلال کی کمائی لے کے آتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا تاجر، ان کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ دھوکہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا آپ کے مال میں، زیادہ کما لیں گے نکل جائے گا، آپ کا نہیں تھا نا، نکل جائے گا، ہاسپٹلس میں نکل جائے گا، اور بہت غلط طریقے سے آپ کو دکھ بھی آ جائے گا اس کی وجہ سے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اسی طرح 5واں ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال لوٹے یا چھین کر لے جائے اس کے ہاتھ نہ کاٹو، جو مال لوٹے اور چھین کے لے جائے، ویسے چور کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، لیکن جو مال لوٹ کے چھین کے آنکھوں کے سامنے بندوق دکھا کے لے جائے اس کے ہاتھ نہیں کاٹو، اس کے ہاتھ مت کاٹو، کیوں؟ اس کا جرم بڑا ہے، اس کو سزا بڑی ملے گی، اس کے ہاتھ مت کاٹو، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں، چھین کے لے گئے، سنیچ کر لیا، بیگ چھین لیا، آپ کے اس میں سارے ڈاکومنٹ سب چیزیں تھیں، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اچھا اس میں ہوتا ہے وہ بچوں کی نا، ہمارے ذہن بھی بنے ہوئے ہیں، رابن ہوڈ کی کہانی ہے، بچوں کی آپ بکس میں پڑھتے ہوں گے رابن ہوڈ، کہ وہ کیا کرتا تھا، چور تھا اور ہیرو ہے اس کہانی کا، اور وہ کیا کرتا تھا امیروں سے لے کے اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ عمل کی قبولیت کے لیے دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، نیت بھی عمل بھی، نیت ٹھیک ہے عمل خراب ہے تو نہیں قبول ہوگا، عمل ٹھیک ہے نیت خراب ہے تو بھی عمل قبول نہیں ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو چھین کر جو لے جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اچھا، چھٹی بات رحم اور تعظیم. ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ دے، بڑوں کی تکریم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تکریم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. پوائنٹس ختم ہونے والے ریکارڈنگ بیچ میں رکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہاں ہمارا بچوں سے کیا رویہ ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ، بڑے بچوں کے ساتھ، تھوڑے سے بڑے بچوں کے ساتھ، اسکول گوئنگ کے ساتھ، نمبروں پہ، رزلٹس پہ، گریڈنگ پہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بچوں کو اتنا سٹریس دیتے ہیں. اس دن ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جس میں نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ نیچے لکھا تھا کہ ان بچوں کو دیکھ کے آپ کو ہنسی آ جائے گی. آپ یقین کریں اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا تھا. وہ بچے لیسن سنا رہے ہیں، آنسو صاف کر رہے ہیں، اور ان کو وہ کہہ رہی ہے سناؤ، وہ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، اور وہ بچہ روئی جا رہا، نہیں 3 ہے. یعنی بچے پزر ہو رہے ہیں اور ماں ہے اس کے سر پہ سوار ہے، ان کو بولی اور وہ آنسو صاف کر ہی جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، 3 ساڑھے 3 4 سال کے بچے، کتنا لوڈ ان کے اوپر، کتنی سخت زیادتی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز. اور بڑوں کی عزت کا کیا کہنا، وہ ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں، اللہ رحم کرے، جو بیچارے بستروں میں ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، جن کی بری حالت ہے، وہ فروٹ، گوشت اور ان چیزوں کو، پرہیزی کھانوں کو ترستے ہیں، ہے نا. ان کے لیے کوئی پرہیزی کھانا بنانے والا بھی نہیں ہوتا. ادب تو دور کی بات ہے. اپنی عزت بچانی پڑتی ہے ان کو بچوں سے، کہ کوئی گستاخی والا جملہ بول دیا تو سب کے سامنے ٹکے کی عزت نہیں رہ جائے گی. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ ہم سب گھروں کے اندر یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، نسائی کی روایت ہے، 7واں پوائنٹ ہے، جو شخص اپنی مونچھوں کو نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑی بڑی مونچھیں رکھنی، فخر سمجھنا، یہ کراہیت کا سبب ہے، اور منع کیا گیا ہے مونچھیں نہیں بڑھانی. ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص زیر ناف بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے اور مونچھیں نہ کاٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، طہارت کا اہتمام کرنا ہے. ویسے بھی ہم سنتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کا تعلق ہے فطرت سے ہے، اور اس لیے اس کو جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے 40 دن تک. اس میں نیلز بھی لازمی کاٹنے ہوتے ہیں، اگر اس سے بڑھ جائیں تو پھر وہ اس میں گناہ ملتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ جو یہ کام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر 8واں، عقیدے کی حفاظت کرنا. ابو داؤد کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپوں کو قتل کیا کرو، سانپوں کو قتل کیا کرو، جو ان کے انتقام کے ڈر سے ان کو نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے. کیا کانسیپٹ ہے سانپ کو مارنے کا؟ اگر سانپ کو مارو تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اگر ناگ کو مارو تو ناگن کیا کرتی ہے؟ تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ نے ناگ کو مارا اور جو بدلہ لینے والی آئی ہے وہ ناگن ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو بدلہ لینے آئے گی وہ ناگن ہوگی اور جس کو مارا ہے وہ ناگ ہے؟ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہے یہ. اور یہ ان کا مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، اور آج ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور ہم نے بھی یہ عقیدہ بنایا ہوا. سانپوں کو نا ڈر سے، اچھا یہ نہیں کہیں گے ہم نہیں مانتے لیکن ماریں گے بھی نہیں، ڈریں گے. وہ اس کی آنکھ میں جو ہے تصویر اسٹل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ناگن آ کے دیکھتی ہے اس کی آنکھ میں، وہ قاتل کو پھر پکڑتی ہے، پھر وہ اس کا پیچھا کرتی ہے، اور پھر اس کو آ کر ایک دن مار دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اتنا ذہن نہیں دیا ہوا کہ وہ قاتل ڈھونڈ کے مارے، اس کو CID لگا دی اس کے پیچھے. ایسا کوئی عقیدہ بھی نہیں. ہاں، یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ پیچھا کر کے مارتا ہے. کوئی بندہ، کوئی جانور اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ پیچھا کرے، CID لگائے، انکوائری کرے اور پھر وہ بندہ ڈھونڈ کے اور اسی کو مارے آ کر. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. تو جو انتقام کے ڈر سے، یعنی یہ کہ ناگن آ کے مار دے گی جیسے عقیدے لوگوں کے ہیں، تو یہ اس ڈر سے بھی اگر نہیں مارے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. 9ویں بات، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر قتل کر دے.
وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی. عصبیت کا مطلب ہوتا ہے تعصب کرنا، یعنی کسی کی نسل، خاندان، رنگ، زبان، کاسٹ یا علاقے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا. جیسے میں نے بھی مثال دی، کسی کوئی پٹھانوں سے نفرت کرتا ہے، کوئی سندھیوں سے کرتا ہے، کوئی بنگالیوں سے کرتا ہے نا، اور ان سے نفرت کرنا اور اس بنیاد پر لڑنا یہ منع ہے. ٹھیک. اور عصبیت کی تعریف جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصبیت کیا ہے کہ کوئی شخص ناحق ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دے. پتہ یہ جرم ہے لیکن چونکہ میری قوم کا ہے اس لیے میں ساتھ دوں گا. یہ عصبیت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ میرے خاندان سے ہے تو اب میں اپنے خاندان کو نیچا نہیں کروں گی تو میں اس کا ساتھ دوں گی. یہ کیا ہے؟ یہ عصبیت ہے اور یہ منع ہے. ٹھیک ہے. فیوریٹزم جس کو کہتے ہیں. اور 10واں پوائنٹ، جھوٹا دعویٰ کرنا. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی وہ ہمیں سے نہیں ہے، اور وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. جو چیز آپ کی نہیں ہے اور آپ اس کا دعویٰ کرتے ہیں. زمینوں کے جھگڑے، ہاں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے جھگڑے، ایک بالش پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، بہت خطرناک ہے. وراثت کے معاملات میں جھوٹے دعوے چلتے ہیں، اس پہ مقدمے چلتے ہیں، جھوٹی تاریخیں پھر بکتائی جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جھوٹ کا ساتھ دے کر لوگ اپنی زمینیں، ایک دوسرے سے زمینیں کیا کرتے ہیں؟ ہتھیار لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا ایک بالشت کا ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا، ایک بالشت 9 انچ ہوتا ہے اسکیل میں نا، تو ایک بالش 9 انچ کا ہوتا ہے تقریباً. جس نے کسی کا ایک بالش زمین کا ٹکڑا غصب کیا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کے نیچے اللہ دھسا دے گا. اسی زمین کے پیچھے لڑ رہے ہیں نا، 7 زمینوں کے نیچے دھسا دے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی توق، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ اس کو آسمان سے نیچے زمین کی طرف چھوڑ دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا جتنا وزن ہو اتنی سپیڈ نیچے آنے کی تیز ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے انسان کا کیا حشر ہوگا؟ اس کو نیچے پھینک دیا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو کہا جائے گا اس زمین کو کھود. میدان حشر میں لوگ، حشر میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کو لگایا جائے گا کہ جب تک میدان حشر قائم ہے وہ زمین کو کھودتا جائے گا. اور ایک میں یہ ہے کہ پھر اس کو کہا جائے گا اب اس توق کو گلے میں ڈال کر میدان حشر کے چکر لگا. تو 5 طرح کے عذاب. اور اینڈ میں کیا ہوگا؟ جب میدان حشر ختم ہو جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ کس کے بارے میں؟ ایک بالش 9 انچ کی بات ہو رہی ہے صرف. اور جنہوں نے پورے حصے کھا لیے وراثت میں، بہنوں کا حصہ کھا لیا، خاندان کے خاندان تباہ کر دیے، یتیم کا مال کھا لیا، بیوہ کا مال کھا لیا، بہنوں کا حصہ کھا لیا. نہیں آتا، لیکن کھانے والا کھا تو جاتا ہے نا. اگر یہ پتا ہو کہ میری آخرت بھی اس سے اور زیادہ برباد ہونے والی ہے تو وہ کم از کم سوچے گا تو صحیح. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ظلم کی کیا حد ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی کس حد تک ظلم کرو تو سزا ملے گی؟ آپ کے خیال میں کتنی حد ہوگی؟ کتنی حد ہوگی کہ سزا ملے گی ظلم کی؟ ہم سوچتے ہیں نا بہت کوئی بڑا ظلم کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. اللہ کے رسول نے کہا پیلو کی ایک لکڑی کے برابر، مسواک جتنی ہوتی ہے، پیلو کی ایک لکڑی کے برابر بھی کسی نے ظلم کیا اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. اور ایک لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے تو وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. کسی کی گاڑی ہتھیا لینا، زیور غائب کر دینا، زمین غائب کر دینا، یہ تمام چیزیں ہتھیانے کے زمرے میں آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے. ہم نے آج امتی کی ڈیفینیشن بھی پڑھی اور اپنے آپ پہ کے جائزہ لینے کا بھی کوشش کی کہ بھی میرے اندر کیا خامیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اگر میرے اندر یہ خامیاں ہیں تو اس کو ختم کرنا ہے، اگر میرے آس پاس لوگوں کے اندر ہیں تو بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم سب کا فرض ہے. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ اچھی طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیں. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دیں. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں.
تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.